نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ ان میں سے کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ضرور ہم خیرات کریں گے، ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اس آیت پاک کے تعلق سے گزشتہ درس میں ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ ذکر کیا، جس کے تعلق سے یہ آیت پاک کا نزول ہوا اور حضور نے اس سے فرمایا، ثعلبہ تھوڑا مال جس سے شکر ادا ہوتا رہے وہ اس بہت مال سے بہتر ہے جس میں شکر ادا نہ ہو پائے۔ مگر وہ بارہا بارگاہ رسالت میں آتا رہا اور عرض کرتا رہا تو حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے مال میں برکتیں دی اور مدینہ چھوڑ کے جنگل میں گئے اور وہاں اتنے جانور ہوئے کہ جنگل تک بھر گیا۔ اسی درمیان حکم زکوٰۃ اترا، زکوٰۃ کی آیت اتری، عاملین زکوٰۃ حضور کی طرف سے پہنچے تو ثعلبہ نے تردد کیا اور معاذ اللہ کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، جزیہ ہے، اور جو ہے حضور کی زبان رسالت سے نکلا حلق ثعلبہ، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ ویل للثعلبہ، بربادی ہے ثعلبہ کے لیے۔ تو اس آیت پاک کے تعلق سے واقعہ عرض کیا۔ پھر وہ ثعلبہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچا، فاروق اعظم، کسی نے زکوٰۃ قبول نہ کی۔ جب حضور نے نہ کی، یہ حال ہوا کہ مدینہ کے چوراہے پر بیٹھ کر اپنے سر پہ خاک ڈالتا، مگر خسیر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان ہوا، آخرت کا بھی نقصان ہو گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یہ منافق تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے مال قبول نہ کیا۔ تو اس آیت پاک میں منافق کی ایک قسم کا گویا بیان ہوا کہ کئی طرح کے منافق ہیں، جن میں ان کا حال پیچھے بیان ہو چکا، اور کچھ وہ ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جو زمانہ غربت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ سے عہد و پیمان لیتے ہیں۔ حضور سے وعدہ اللہ ہی سے وعدہ ہے، اللہ سے عہد و پیمان لیتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے مالدار ہمیں کر دے تو ہم ہر طرح کے صدقات و خیرات کریں اور وہ تمام نیکیاں کریں گے جو مال پر موقوف ہے، مال سے ہوتی ہیں، اور ہر طرح لنکونن من الصالحین، ہم نیک ہو جائیں گے، بھلے آدمی ہو جائیں گے، حاجی بنیں گے اور زکوٰۃ دینے والے بنیں گے، فطرہ دینے والے بنیں گے، صدقہ کرنے والے بنیں گے، اور اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال بھی دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اللہ سے جو عہد و پیمان کر چکے تھے اس کے خلاف کیا، بجائے اس کے کہ وہ رب کا مال رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے، اس کا الٹا وہ کنجوس ہو گئے، بخیل ہو گئے۔ وہ بخیلو بہ، وہ مال سنبھالنے کی فکر میں رہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ تک دینے سے انکار کیے اور ہمارے حبیب کی اطاعت سے منہ پھیر لیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، حضور کے کہنے پہ نہ چلے اور دل سے اسلام سے پھر گئے
اور نفاق تو پہلے ہی تھا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان مدینہ کی حاضری چھوٹی، مسجد نبی کی حاضری گئی، مدینہ گیا، محبوب کی اطاعت گئی، اور مال وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو یہ ثعلبہ کا واقعہ گزشتہ درس میں عرض ہوا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کی فطرت سے واقف ہیں۔ کس کو مال راس آئے گا، کس کو مال راس نہیں آئے گا، وہ حضور جانتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں اللہ مجھے مال دے دے، بندہ یہی کہتا رہتا ہے مال مال مال۔ حدیث شریف میں مشکات میں ہے، آقا فرماتی یقول العبد مالی 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 مالی۔ آقا کہتے ہیں بندہ کہتا ہے میرا مال، پیسو پیسو، میرا مال میرا مال میرا مال۔ آقا کہتے ہیں وہ مال کا تیرا ہے کیا؟ اکلا افنا لبسا اقنا آتا جمع، تیرا ہے کیا مگر یہ کہ پہنتا ہے اور سڑ جاتا ہے، کھاتا ہے اور ہضم ہو جاتا ہے۔ کائنا گل گیا کپڑا، آدمی مال جب آتا ہے تو دو چیزوں میں جمع پہلے کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ محنت سے جوڑتا ہے اور مٹی میں توڑتا۔ آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو پہلے مکان جگہ، سرکار نے 1400 سال پہلے بتایا، آدمی کے پاس مشکات میں حدیث گزر چکی ہے، دوپہر کو درس حدیث میں کچھ مہینوں پہلے آقا فرماتے ہیں جب بندے کے پاس مال آتا ہے تو پہلے مٹی میں دباتا ہے اس کو، یعنی ایسی چیز یا تو مکان یا دکان یا زمین جائیداد۔ ابھی کیا ہوتا ہے بھائی، پیسہ آتے تو ابھی پہلے آدمی کیا کرتا ہے؟ پہلے جگہ لیتا ہے، لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ پھر اس پہ مکان تعمیر کرتا ہے، اور پھر ایک بن گیا تو پھر دوسرے کی فکر میں رہتا ہے۔ تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی کہتے مجھے دنیا میں ایک آدمی بتاؤ جس کا یہ جواب ہو کہ نہیں مجھے کوئی آرزو نہیں، بتا دو کوئی۔ ارے جس کے پاس اتنا ہے کہ جو خود گن نہیں سکتا، وہ بھی جو ہے رات دن لگا ہے کہ پھر بھی کعب کو بڑھاتے، اس کی نسلیں کھائے گی تب تک بھی ختم نہ ہوگا، مگر پھر بھی بزنس کو بڑھا رہے، کبھی جیو کر کے کبھی کیا کر کے۔ تو یہ بندے کی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے، خواہش پوری نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندے کی جو ہے خواہش پوری نہیں ہوتی، ہاں مٹی قبر کی جو ہے وہیں بھرتی ہے، قبر کی مٹی اس کو پورا کرے۔ غالب کہتا ہے ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت میرے ارماں نکلے پھر بھی کم نکلے۔ جان دے رہا ہے تب بھی خواہش ہے۔ خیر، تو بندہ کہتا ہے یقول العبد مالی مالی، میرا مال۔ آقا فرماتے تیرا اتنا ہی ہے کہ پہنتا ہے، سڑ جاتا ہے، کھاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، اور کیا آتا جمع، ہاں ایک تیرا مال ہے جس کو تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ جمع، وہ رب کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے۔ وہ بینک ایسا ہے کہ جس میں کبھی لوسٹ کا سوال نہیں، جس کا کبھی دیوالیہ نہیں نکلنے والا ہے کہ اس بینک سے کوئی چرا کے لے جائے، کوئی مالیا ہو پالیا ہو، وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رب کے یہاں جو جمع کرتا ہے اس میں ایک گنا نہیں، دو گنا نہیں، 70 گنا، بلکہ اللہ فرماتا ہے بل یضاعف کثیرا، تفسیر میں فرمایا ایک کا اللہ 70,000 دیتا، ایک کا 70,000 دیتا ہے۔ تو رب سے کی بارگاہ میں جو جمع کرتا ہے، وہیں اللہ نے جب مال دیا ہے تو اسے دے کر، تو اس آیت پاک سے پتہ چلا حضور سب کی فطرت سے واقف ہیں۔ تو اس لیے ثعلبہ سے کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ثعلبہ تیرا غریب لینا بہتر ہے، مگر عثمان غنی سے نہ کہا، حضرت ابو اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے نہ کہا، بڑے بڑے مالدار صحابہ، ان سے کہا نہیں حضور جانتے تھے کہ ان کے پاس قوت برداشت ہے، کنٹرول پاور ہے ان کے پاس، ان کو تو اور سرکار دیتے تھے، دعائیں دیتے تھے، اور وہ بھی حضور کے بارگاہ میں آتے، حضور ان کے دعاؤں پہ دعا کرتے۔ آگے ذکر آ رہا ہے عثمان غنی کا۔
تو سرکار سب سے فطرتوں سے واقف ہے، اور یہ بھی کہ حضور دل کی حالات سے واقف ہیں، تبھی تو سالبہ سے کہا اس کا نفاق بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ ظاہر ہے، عثمان غنی کا خلوص بھی مصطفیٰ پہ ظاہر ہے۔ دلوں کا بھید جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے حالت سے مصطفیٰ جان رحمت واقف ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں اے فروغ صبح آثار و دہور چشمہ تو ببینت ما فی الصدور، اے وہ کہ جو زمانے کے حرکات و حالات سے واقف ہیں، اے وہ مصطفیٰ کہ ما فی الصدور دلوں کے بھید سے بھی آپ کی چشم باخبر ہے۔ آنکھ تو ببینت ما فی الصدور، تو سرکار سب کے حالات سے واقف ہیں۔ کہتے ہیں خدا مطلع ساخت ہر جملہ غیب، علی کل شیء خبیر آمدی۔ اب اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ تمہارا غریب رہنا بہتر ہے۔ اب وہ ثعلبہ تو حضور کے پاس آیا تھا بعد میں مال لے کر، مگر حضور نے قبول نہ کیا۔ بڑے بڑے مجرموں کو معافی مل گئی، ابو سفیان آئے تھے فتح مکہ کے بعد، ہندا آئی، حضرت وحشی، اکرمہ آئے، سب کو معافی، ان کی توبہ منظور کر لی گئی۔ اور ثعلبہ کا ایسا نہ ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ یہ ابھی جو مال لے کے آیا ہے اس میں صرف ریاکاری دکھانا ہے تاکہ کچھ لوگ باتیں نہ کریں۔ حضور دل اور اندر کا حال جان رہے تھے، اس لیے بڑے بڑے مجرموں کو معافی دی گئی تھی کہ وہ آئے تھے تو دل سے آئے تھے، مگر یہ جو مال لے کے آیا ہے اس لیے کہ اس آیت کے زمرے میں نہ آئے، کہیں باتیں نہ کریں، اس لیے ان کے تعلق سے یہ ہوا۔ مگر وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ تو گویا اس آیت پاک میں ایک سب سے بڑی بات یہ پتا چلی کہ دولت سے انسان پلٹ جاتا ہے۔ انسان ثعلبہ کے پاس کچھ نہ تھا تو مسجد نبی میں آتا تھا، اور جب آیا مال تو پھر مسجد نبی، بلکہ نفاق پیدا ہو گیا۔ پہلے تو صحیح تھا مگر بعد میں دولت نے نفاق پیدا کر دیا۔ اس لیے بزرگ صالحین اولیاء فرماتے ہیں کہ رب سے دولت کی دعا ممنوع نہیں ہے، اللہ سے مال اور دنیا اور دولت کی دعا منع نہیں ہے، مگر وہ ایسی دعا ہو کہ مولا جب تو دے اپنے فضل سے تو پھر دولت کے ساتھ اس قلب میں بھی وسعت دے دے، دینے کا جذبہ دے دے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا۔ دولت گئی تو پیچھے نفاق بھی گیا، دولت گئی تو پہلے اس کے پیچھے نفاق بھی چلا گیا۔ کب؟ اس دن تک جب کہ ملیں گے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان میں نفاق رکھ دیا۔ بما اخلفو، کہ وہ بدلہ اس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا بما کانوا یکذبون، کہ حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا دینے کا، اس وعدے کے خلاف کیا۔ حضور سے کیا کہا تھا؟ اللہ ہمیں دے گا تو ہم خیرات بھی کریں گے اور نیک بھی بن جائیں گے، نہ خیرات کیا نہ نیک بنے۔ تو حضور سے وعدہ رب سے وعدہ ہے، اس وعدے پہ بھی قائم نہ رہے۔ وہ بما یکذبون، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے، گویا کہہ رہے تھے کہ ہم اچھے بنیں گے، نہ اچھے بنے نہ خیرات کیے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے اسی وجہ سے نفاق ڈال دیا۔ علم یعلمو ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم۔ اب حضور کی بارگاہ میں مال لے کے آیا ہے اور حضور سے کہتا ہے قبول کر لے، سرکار منع کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور بڑے بڑوں کو معافی دے رہے ہیں تو ثعلبہ کا مال قبول کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ علم یعلمو، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے؟ ان کے دلوں میں جو چھپا ہے وہ بھی رب جانتا ہے، اور وہ اپنے محفلوں میں سرگوشی جو ہے اپنی نجی محفلوں میں جو باتیں کرتے ہیں رب انہیں بھی جانتا ہے، اور رب ان کی خبر محبوب کو دیتا ہے کہ محبوب یہ مال جو آ رہا ہے
یہ صرف دکھانے کے لیے دل میں نفاق ہے تو سرکار نے منع کیا. حضور کا منع کرنا رب کے کہنے سے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رب جانتا ہے اور رب نے اپنے محبوب کو بتایا ان اللہ علام الغیوب، بے شک اللہ سب غیبوں کو بہت جاننے والا ہے. یہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرمایا ان کے دلوں میں جو نفاق تھا اس کی وجہ سے محبوب نے قبول نہ کیا. اب جب قبول نہ کیا تو اللہ نے محبوب کی بھی تعریف فرمایا، محبوب آپ کا یہ عمل بہتر ہے. الذین یلزمون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم وسخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. اور جو عیب لگاتے ہیں مسلمانوں کو جو دل سے خیرات کرتے ہیں، خود تو کرتے نہیں ہیں، اور جو مسلمان خیرات کرتے ہیں انہیں کہتے تھے لو اتنا دے دیا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں دینا بھی ہو خود تو نہیں دیتا مگر جو دیتا اسے بھی روکتا ہے. امام حسن نے مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جب وصال فرما رہے تھے تو اپنے بھائی امام حسین سے وصیت کی تھی، بہت ساری نصیحتیں کی تھی. آخر میں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، حسن مجتبی کہتے تھے کہ بھائی جتنا ہو سکے بخیل کی صحبت سے بچنا، اس لیے کہ وہ تم سے وہ چیزیں بھی چھڑا دیتا ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پہ ضروری کی. ارے بھائی اتنا خرچ کر رہے ہو، آئینے میں بچوں کی فی میں کام آ جائے گا، بیوی کے لیے 2 اچھے جوڑے مل جائیں گے، کیا اس کو دے کے ملے گا آنے والے وقت میں؟ اتنا جو ہے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لینا، ڈیزل ڈلوا لینا، فلاں چیز لینے والے اس میں. یعنی بخیل جو ہوتا ہے وہ خود تو نہیں کرتا مگر دوسروں سے بھی اس کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سخی سے بھی بخل اس میں پیدا کر دیتا ہے. تو بروں کی صحبت جلدی اثر کرتی ہے. تو یہ بخیلوں کی صحبت سے بچنا چاہیے. بخیل سے مراد کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جس کا اللہ نے حکم دیا اور خرچ نہیں کرتا وہ بخیل. باقی اب شادی میں لاکھوں اڑا ڈالو، ڈھول تماشے تاشے ان کے پیچھے، یہ صحیح نہیں ہے. اب اس میں کوئی یہ نہ کہے گا کہ بخل کیا جائے، نہیں، وہ مقام الگ ہے، یہ مقام الگ ہے. وہاں تو شریعت نے منع کیا ہے غلط چیزوں میں دینے کا. بخل سے مراد ہے کہ اللہ نے جہاں دینے کا حکم دیا ہے، صدقہ دینا ہے، فطرہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ نے دیا ہے، پاس میں ایک غریب ہے اس کو کچھ دے دے، بیوہ کو دے دے، یتیم کو دے دے، کوئی بیچارہ مسلمان بھائی پھنسا ہوا ہے اس کو پھنسنے سے چھڑا دے، اس کے لیے راستہ بنا، یہ دینا مراد ہے. طاقت، قدرت، سورسز سب سبیل ہونے کے باوجود بھی وہ ہاتھ بڑھاتا ہی نہیں ہے، وہ بخیل ہے. اب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ سب دے رہے ہو، صدقہ خیر سب کرتے ہو، اللہ نے دیا ہے تو آپ آنے والے وقت کے لیے جمع بھی کر رہے ہو. بیٹوں کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے اور بچوں کی اسکول ہے، ان کو تعلیم ہے، اس کے لیے جمع کر رہے ہو اور یہ جمع بھی ہو رہا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہو رہا ہے. یہ بخل نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. اللہ کی راہ میں بھی ہو رہا ہے جمع، اور مستقبل کی فکر بھی ہو رہی ہے. مستقبل کی فکر بھی ضروری ہے. جمع کرنا اپنے ذاتی آنے والے وقت میں اپنے، تاکہ کسی کے سامنے محتاجی کے طور پہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے جمع کرنا. وہ توکل کے خلاف نہیں، توکل کے خلاف نہیں ہے، تاکہ آنے والا وقت بڑا کٹھن آ سکتا ہے تو پھر ابھی ہیں تو ابھی تھوڑا کم خرچ کریں. اللہ کی راہ میں جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں دے رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد میں تھوڑا کم خرچ کریں، بچا کے رکھیں، آنے والے وقت میں کام آئے. تو پھر یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اپنے مستقبل کو سنبھالنا وہ الگ ہے. بخل سے مراد اللہ کی راہ میں دینے سے بخیلی کرنے والا. اب جو نہیں دیتا ہے، مگر منافقین جو تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، خاص کر کے تبوک کے موقع پر سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال لے کر آئے تھے. جب سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں دو، تبوک جانا تھا، 700 کلومیٹر کا راستہ ہے اور مجاہدین ہیں،
ان کے کھانا پینا یہ سارا سامان، اور یہ وہ وقت تھا کہ کھجوریں پکنے کا وقت آ گیا تھا، پیچھے گزر چکا پورا واقعہ۔ اب سرکار کہتے ہیں کہ تبوک رومیوں کی طرف سے پہل نہ ہو، اس سے پہلے کہ وہ تبوک میں پہنچے ہم جا کے پہنچ جائیں، حملہ کر دیں۔ تو صحابہ کو جمع کر کے سرکار ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دو، تو صحابہ کے پاس جو بھی تھا وہ لے کے آ گئے، سب آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق پورا مال لے کے آئے، واقعہ سنا دیا ہے، اقبال کی نظم بھی سنائی تھی، پورا واقعہ لے کے آ گئے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی اور سوئی کا دھاگا تک لے کے آ گئے تھے، سب حضور کی بارگاہ کا۔ حضور اسلام کو ضرورت ہے، آج اگر مال کام نہ آیا تو پھر کب کام آئے گا؟ ابوبکر سب لے کے آئے، گھر پہ کچھ چھوڑا، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، شمع کو پروانہ، شمع کو پھول، شمع چراغ کو پروانہ، شمع کو چراغ کو پھول، شمع کو پروانہ، بس صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول، بس بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ، بس صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول، بس۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم آئے، سرکار نے کہا اے عمر گھر کے لیے چھوڑا، کہ رسول اللہ جتنا لایا ہوں اتنا آدھا گھر کے لیے چھوڑا، اس کا آدھا گھر کے لیے چھوڑا۔ حضرت عثمان غنی آئے، اللہ اللہ، انہوں نے 10,000 غازیوں کو سامان جہاد دیا۔ میں نے اس دن بتایا تھا حساب کر کے کہ آج کے زمانے میں کروڑوں نہیں کھربوں ہو گیا تھا، حضرت عثمان غنی نے پورا حساب کیا تھا۔ تو اب آج کے زمانے میں اب ظاہر بات ہے 10,000 تو صرف غازی تھے، ان 10,000 غازیوں کو سامان دیا، جانور سواری، اونٹ گھوڑا، اس پہ سامان، چادر، کپڑا، کھجوریں، سفر کا خرچ، کیش، یہ 10,000، اور جس پر 10,000 دینار حضرت عثمان غنی نے خرچ کی، 1,000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اور کچھ اونٹ، 50 گھوڑے، اتنا سب کچھ دیا کہ آج کے زمانے میں کھربوں روپیہ ہو جائے۔ سرکار راضی ہو گئے، اور حضور فرماتے عثمان تم نے رب کو ایسا راضی کیا، جو بھی کرو اب تم جنتی ہو، ایسے راضی ہو گئے کہ لا یضر عثمان بعد ذلک ما عمل بعد ذلک۔ عثمان نے رب کو اس کے رسول کو ایسا راضی کر لیا، اب عثمان جو بھی کرے وہ جنتی ہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ اتنا دیا۔ برکت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی کے بعد دوسرے نمبر پہ جن کا نام آتا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف 4,000 دینار لائے رسول اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 8,000 درہم تھے، اب چاندی کا سکہ 10,000 تھے یا رسول، 8,000 تھے، 4,000 آپ کی بارگاہ میں لایا، آدھا گھر کے لیے چھوڑا۔ سرکار فرماتے اے عبد الرحمن تم جو لائے ہو اللہ تعالیٰ اس میں اور جو گھر پہ چھوڑا ہے اس میں خوب برکتیں دے گا۔ اور اتنی برکتیں دی کہ عثمان غنی کے بعد سب سے بڑے مالداروں میں کسی کا نام ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ اتنے بڑے مالدار تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات قائم کیا، بردر بٹ بھائی چارہ بنایا تھا، ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ بھائی چارہ قائم رہے، اور جب تک یہ سب کچھ مدینہ مکہ چھوڑ کے آ گئے ہیں، مکہ میں یہاں کچھ نہیں ہے، تو چلو جب تک کچھ نہ ہو تب تک ایک انصار مہاجر کا کفیل ہو جائے گا۔ تو اپنا گھر بھی دیا، رہنے کے لیے جگہ بھی دی، خرچہ بھی دیا، دکان میں پارٹنر بھی بنایا۔ انصار نے مہاجر کو آدھا آدھا دے دیا، یہ محبت تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک انصار کا بھائی بنایا، تو وہ انصار لے کے چلے، کہا چلیے اب میرے پاس جو ہے حضور نے آپ کو بھائی بنا دیا، چلو میں آدھا دے دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف بولے بس حضور نے بھائی بنا دیا، یہ رشتہ کافی ہے، مجھے بازار کا رستہ بتا دو، مجھے بازار کا رستہ بنا دو، بتا دو۔ بتایا گیا، بازار گئے مدینہ کے، ایک مشت کھجور لی، کتنی؟
ایک مشت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھجور لی، اس میں اللہ نے جو برکتیں عطا فرمائی ہیں، عثمان غنی کے بعد دوسرا نمبر مالدار میں عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ خربوں پتی ہو گئے اس زمانے کے۔ رزق کی حلال اور محنت لگن ہوتی ہے تو پھر اللہ برکتیں دیتا ہے۔ کام چور اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ یحب المؤمن القوی من المؤمن الضعیف، آقا فرماتے اللہ تعالیٰ کمزور مومن کی بنسبت طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے۔ وہ بیٹھا رہتا ہے سستی سے، بھلے وہ مومن ہے مگر وہ اللہ کو پسند نہیں ہے بیٹھنا۔ اللہ چاہتا ہے کس کو؟ یحب اللہ المؤمن القوی۔ آقا فرماتے ہیں میرا رب طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے، کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا اور اپنی طاقت کا استعمال رزق حلال میں کرنے والا، اللہ کے لیے طاقت کا استعمال کرنے والا۔ اگر آپ گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے طاقت کر کے محنت سے صبح نکل جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، لاری چلاتے ہیں، یہ طاقت آپ کی اس رزق حلال میں خرچ ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ اللہ ہی کے لیے خرچ ہو رہی ہے، اللہ کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ جو اپنے رزق حلال کے لیے محنت کر کے جو ہے محنت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی راہ میں ہے، وہ بھی اس لیے حلال تاجر، حلال کمائی کرنے والے تاجر قیامت میں صدیقین کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ آیا تو یہ جو ہے اللہ برکت دے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ یہ لائے، اللہ کے رسول نے انہیں برکت کی دعا فرمائی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں تھی، ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد ان میں سے ہر بیوی کو 8واں حصہ ملا، تو ایک بیوی کو 80,000 درہم اس میں آئے میراث میں۔ اب کتنے ہو گئے، کتنا مال ہوگا؟ 4 میں سے اسی بیویوں کو، باقی الگ ہے، بچے یہ وہ ان کو الگ۔ جب بیویوں کو 8واں حصہ دیا جاتا ہے تو 8واں حصہ 80,000 درہم، 80,000 دینار۔ آپ اندازہ لگائیے، دینار یہ سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، 80,000 سونے کے سکے، ایک بیوی کو 8واں حصہ ملا، تو آپ بتائیے سب کو اتنا ملا، اور پھر ان کے بچے اور کتنی جائیداد رہی ہوگی۔ تو اتنی اللہ نے تبارک تعالیٰ نے انہیں برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے جن کا نام حضرت عاصم بن عدی تھا، وہ 100 وسق کھجوریں لائے تھے۔ 100 وسق ایک حساب ہوتا ہے، 100 وسق سرکار کی بارگاہ میں لائے۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا 4.5 سیر کا، حساب لگا لینا، یہ لائے۔ اور ایک صحابی جن کا نام ابو عقیل انصاری تھا، جن کا حقیقت میں نام سہیل ابن رافع تھا، لوگ ابو عقیل انصاری کہتے تھے، وہ جو ہے ایک کھجور لائے تھے۔ کتنی؟ جب سرکار سب سے کہہ رہے ہیں لاؤ تو کوئی آدھا مال لایا ہے، کوئی اتنا ہزاروں، تو حضرت ابو عقیل انصاری ایک کھجور لائے ہیں۔ کتنی؟ بولی یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک باغ کی رکھوالی کی تھی، پانی دیا، مزدوری کی، اس میں کچھ ملا تھا اور آپ کا حکم سنا تو یہ 1-2 کھجور بچ گئی تھی، وہیں لے کے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، حضور نے جو ہے ان کا دل دیکھا، مال نہ دیکھا، دل دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اے ابو عقیل انصاری تیرے اس کھجور کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ان کی معمولی سی چیز تھی، حضور نے ان کی قدر فرمائی، اور قدر ہی نہ فرمائی، 1-2 کھجور رہی ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ تبوک میں سامان دیے ہیں سب کو سامان کو جمع کرو۔ سب سامان کو جمع کیا، اور آقا فرماتے ہیں کہ ابو عقیل کی جو کھجور ہیں ان سب پہ چھڑک ڈالو، ان کی کھجوریں سب پہ چھڑک ڈالو۔ اللہ اللہ، ان کا خلوص ایسا تھا کہ ان کی کھجوریں دوسرے سامان پہ چھڑکی گئیں کہ یہ سب سے زیادہ خلوص والی ہیں۔ حضور نے کتنا پسند فرمایا کہ سب سے آگے۔ تو حضور کی بارگاہ میں کمی کا، زیادہ چیزوں کا کم ہونا، زیادہ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا ہے، دل کا خلوص معنی رکھتا ہے، دل کی گہرائیاں وہ معنی رکھتی ہیں۔ تو اب یہ
آئے تھے. تو اب یہ سب ہوتا رہا, سب لوگ اپنا اپنا مال دے رہے تھے. چند منافقین بھی آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے. تو وہ جو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں مال دینے آ رہے تھے, ان پہ وہ سب جو ہیں ہنسنے لگے اور آوازیں کسنے لگے اور ان کے متعلق کہہ رہے تھے, لو یہ ریاکاری کر رہے ہیں اور یہ سارا مال لے آئے, کیا فائدہ, گھر کے لیے کچھ نہ چھوڑا. آدھا مال عبد الرحمن لے آئے, ان کی اتنی بیویاں ہیں. اور ابو عقیل انصاری سے کہا, لو ایک کھجور لے کے کیا کر لے گا. یہ باتیں کرے. ارے یہاں جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کی جب مصر میں بولی لگ رہی ہے تو ایک بڑی انڈا لے کے نکلتی ہے. ارے بڑے بڑے بادشاہ جناب یوسف کے خریدنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں کہ ہمیں مل جائیں جو خربوں سامان لے کے آئے ہیں. مگر خریداران یوسف میں ایک بڑھیا بھی آ رہی ہے کہ کہاں کا یوسف کے خریدنے جا رہی جھونپڑی میں رہنے والی. تو کہا کہ تو کیا لے کے آئے؟ کہ ایک انڈا ہی بچا ہے. کہ یہاں بڑے بڑے شاہان زمانہ کھڑے ہیں جناب یوسف کو خریدنے کے لیے, تمہارے انڈے سے کیا ہوگا. بڑھیا کہتی ہے انڈے سے کچھ نہ ہوگا, مگر حشر میں جب خریدنے والوں کا نام آئے گا تو خریداران یوسف میں میرا بھی نام ہوگا کہ یہ بھی خریدنے آئی تھی. اللہ اللہ, یہ جو ہے خلوص بڑی چیز ہے, للہیت بڑی چیز ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ لو ایک کھجور دے کر کیا کریں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا, ان کی بات پہنچی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکھانے کے لیے دے رہے ہو. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہاں ہم لوگ دکھانے کے لیے دے رہے ہیں, مگر ہم اللہ اس کے رسول کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں, تمہیں دکھانے کے لیے نہیں. ہم لوگ یہ مال دکھاوے کے لیے ضرور دے رہے ہیں, دکھانے کے لیے ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مال دے رہے ہیں, مگر اللہ اس کے رسول کو دکھانے کے لیے. تم دیکھو نہ دیکھو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ اگر کوئی دیتا بھی تھا تو اس پہ بھی خود تو نہیں دیتے, طنز کرتے تھے دینے والے. اللہ انہی کا ذکر کر رہا ہے, الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم وسخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. اور جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو جو دل سے خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے, یعنی حضرت ابو عقیل انصاری, انہیں جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے, تو ان سے یہ ہنستے ہیں, دل میں ان سے ہنستے ہیں. اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا, ان کی ہنسنا ان پہ پلٹے گا, اللہ انہیں ہنسی کی سزا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور اس مذاق اور یہ ہنسی جو صحابہ اور حضور پہ اور سرکار کے صحابہ کے مال پہ ہیں, ان کا بدلہ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. آیا قیامت میں جہنم میں دردناک عذاب ہے. یہ جیسا ہنس رہے ہیں یہاں تک کہ جہنم میں یہ بھی ان پر بھی ہنسایا جائے گا, اس لیے کہ وہاں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا. اور انہیں چونکہ نفاق بھرا پڑا ہے دل میں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل نفاق اور دشمنی سے بھرا تھا. آگے اللہ فرماتا استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان نستغفر لهم 70 مرہ. تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو, اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو تو اللہ انہیں نہ بخشے گا. ایسے کٹر لوگ ہیں کہ اتنا ان کے اے محبوب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, اب 70 مرتبہ بھی معافی چاہ لی جائے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا, اس لیے کہ نفاق نکلنے والا نہیں ہے. اور فرمائے ان استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو, اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا. فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہو گئے. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. جن کا دل بہتر ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی سنبھل جاتا ہے, مگر جن کے دلوں میں نفاق ہے اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی راہ نہیں دیتا. تو یہ ان کا حال تھا. آگے اسی بیان
یہ بیان کا ایک قصہ جاری رہے گا جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور پھر حضور آئے تو سرکار کی بارگاہ میں قسمیں کھا رہے تھے کہ ہمارا یہ کام تھا وہ تھا، ہم تبوک میں نہ چلے۔ اسی کا ذکر جس کا کچھ حصہ پہلے عرض کر چکا ہوں، آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔